الطيبين والطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلى الناس إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، برادران اسلام، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، تمام انسانوں نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک عہد و پیمان کیا ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام القرآن الکریم میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. وہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب تیرے رب نے اولاد آدم کی پیٹھ سے، پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور خود ان سے اس بات پر اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور یہ اقرار اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم سے اس لیے لیا تھا کہ کہیں قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر جس عہد و پیمان اور وعدے کا ذکر ہے وہ ہے عہد ازل، جس کو قرآن کی اصطلاح میں عہد الست یعنی الستو کا وعدہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام اولاد آدم سے یہ وعدہ لیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ابھی دنیا میں بھی نہ آئی تھی، دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، وربنا، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. اور ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بے خبر تھے، انا کنا عن ھذا غافلین. کہ ہمارا تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہمارا پالنے والا رب ہے،
ہمارا پالنے والا اللہ ہے، اور ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا میں اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی اطاعت کریں گے، تجھے، اور تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ لیکن جب انسان دنیا میں آیا تو یہ وعدہ بھول گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے مقدس جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سب سے اخیر میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک آدمی اگر اس کا شمار کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہے، جس کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھ کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے، اس کو کتنے ڈاکٹروں کا چکر لگانا پڑتا ہے، کتنا علاج کرانا پڑتا ہے، پھر سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی پہلی جیسی آنکھ نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور فری میں عطا فرمایا ہے۔ جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، پاگل بن جاتا ہے، مجنون بن جاتا ہے، کتنے دماغ کے ڈاکٹروں کے یہاں لاکھوں لاکھوں روپے کا علاج کرانا پڑتا ہے، آپریشن کرانا پڑتا ہے، پھر بھی وہ پہلا جیسا دماغ بہت سو کو نہیں واپس ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسا دماغ اور اس جیسی عقل ہمیں فری میں عطا کرا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ان کا احاطہ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، اللہ کے احسان بے پایا ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جتنی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس کی برابری اور کوئی نعمت کر ہی نہیں سکتی ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس کا ہمسر نہیں، ہم پلہ نہیں، جس کے برابر کوئی نعمت نہیں کر سکتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ملی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دماغ عطا کیے، اللہ نے بولنے کے لیے زبانیں دی، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا کیے، لکھنے پڑھنے کے لیے قلم کا انتظام فرمایا، چلنے کے لیے پیر کا انتظام فرمایا، خدمت کرنے کے لیے بچپن میں ہماری دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمیں ماں باپ سے نوازا ہے۔ لیکن کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زمین دی، آسمان دیے، انسانوں کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا، پھل فروٹ کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو عطا کرنے کے بعد، بندوں کو دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو دے کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُہم الْکِتَابَ وَالْحِکمہ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، چوتھے پارے میں ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔
اگر رسول فرشتوں میں سے ہوتا، اگر رسول جن میں سے ہوتا تو انسان ڈر کی وجہ سے اس سے سیکھنے کے لیے نہیں جاتا، انسان ڈر کی وجہ سے اس کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، اور جو ہے جن جو ہے انسان کو اس طرح نہیں سکھا پاتا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو سکھا پاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا من انفسہم، اللہ کا سب سے بڑا احسان بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کے احکام پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، پاک۔ جو لوگ آج بھی ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہیں، جو آج بھی ایمان کے سائے تلے میں نہیں آئے ہیں، وہ قوم کتنی بھی دنیا میں ترقی کر لے لیکن ان کو پاکی اور ناپاکی کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے بہت بڑے مہذب انسان بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کو پاکی اور ناپاکی کا علم اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہ کر لے۔ اسی لیے ایک یہودی نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کو کہا تھا کہ تمہارے نبی تو تمہیں چھوٹی چھوٹی بات سکھلاتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا تھا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہاں تک بتلایا ہے کہ جب استنجا کرنے کے لیے جاؤ، پیشاب کرنے کے لیے جاؤ تو کون سا پیر پہلے رکھنا چاہیے، اور نکلتے وقت کون سا پیر پہلے نکالنا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح دعا پڑھ کر جانی چاہیے، یہ تو ہمارے رسول نے ہمیں بتلایا ہے تاکہ ہم کسی بھی چیز میں کسی دنیا والوں کا محتاج بن کر نہ رہیں۔ فخر کی بات دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور کس مہینے میں عطا فرمایا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں عطا فرمایا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ سن لیجئے، دنیاوی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے ممکن ہے۔ اچھا اور برا اس میں اگر فرق کرنا چاہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو تو پھر ہم اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، مکے کی سرزمین میں آپ کی ولادت نہ ہوئی تھی، تو پھر جو ہے وہاں کے لوگ اپنے باپ کے بیوی کو بھی نکاح میں باپ کے مر جانے کے بعد لے کر کے آ جاتے تھے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کو جانے بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا شرف بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے کہ جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام آپ کو بخشا ہے کہ قرآن کریم میں کسی نبی کی قسم اللہ نے نہیں کھائی ہے، لیکن صرف محمد الرسول اللہ ایک ذات ایسی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ لعمرک، قسم ہے یہ نبی تیرے زندگی کی۔ کسی بھی نبی کو، تمام نبیوں کو اللہ نے یوں پکارا، یا آدم، یا یحییٰ، یا داؤد، یا سلیمان، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا۔ اللہ نے ایسے پکارا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ جب بھی کہا یا ایھا النبی، جب بھی کہا یا ایھا الرسول،
نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا یا محمد یا احمد، اسی لیے نبی کو یا محمد کہہ کر پکارنا ہمیں منع ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ عزت ہے، یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر پیدا فرمایا، جس ملک میں پیدا فرمایا وہ تمام ملک سے افضل ہے، جس خاندان میں پیدا فرمایا وہ تمام خاندانوں سے افضل ہے، جس گھرانے میں پیدا فرمایا دنیا کے تمام گھرانوں سے زیادہ عزت دار ہے، حیا والا ہے، شرم والا ہے، تقدس والا ہے، اور جس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ شہر بھی دنیا کے تمام شہروں سے افضل ہے۔ جس فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی وہ تمام فرشتوں سے افضل حضرت جبریل امین ہے، اور جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے وہ قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایسے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن 5 باتیں مختصراً آج کی اس جمعہ کی تقریر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ، سماج میں ہر ایک کا حق ہوتا ہے، یہ امام ہے ان کا حق ہے، یہ گاؤں کا ذمہ دار ہے ان کا حق ہے، ماں ہے ان کا حق ہے، باپ ہے ان کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ اگر سماج میں ایک آدمی دوسرے کا حق ادا نہ کرے تو وہ سماج نہیں بنے گا، وہ جانوروں کا ڈربہ ہوگا، ڈربہ، وہ جانوروں کا پنجرا ہوگا، وہ چڑیا گھر ہے جس میں جانور رہتے ہیں، جس میں کوئی ایک دوسرے کا ادب نہ کرے، ایک دوسرے کا احترام نہ کرے، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ نہ ہو، عزت نہ ہو، وہ انسانوں کی بستی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر فرمان میں یہ فرمایا ہے کہ عالم کی عزت یہ ہے، حافظ کی عزت یہ ہے، تمہارے گاؤں کا جو ذمہ دار ہے اس کی عزت یہ ہے، تمہارا جو گورنر ہے اس کی عزت یہ ہے، جو تمہارا خلیفہ ہے، امام ہے، اس کی عزت یہ ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم جاننا چاہتے ہیں بڑی بڑی 5 باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا حق رسول کا ہمارے اوپر یہ ہے، تمام حقوں میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم رسول پر ایمان لائیں۔ کیا لائے؟ ہاں، ایمان لائے۔ زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا کہ آمنت باللہ ورسولہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیوں؟ اللہ نے زبان سے صرف کہہ دینے کو معتبر نہیں مانا ہے۔ پہلا پارہ ہے، پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے، رکوع 16 ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم لوگ ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ ایمان ویسا لے کر آؤ جیسے ابو بکر لے کر آئے، ایمان ویسا لے کر آؤ جیسے عمر لے کر آئے، وہ ایمان ویسا لے کر آؤ جیسے عثمان لے کر آئے، ایمان ویسا لے کر آؤ جیسے علی لے کر آئے، ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے ابو طلحہ لے کر آئے، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے طلحہ ابن زبیر لے کر آئے، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے سعید ابن ابی وقاص لے کر آئے، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے ابو ہریرہ لے کر آئے، ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے عبداللہ ابن عباس لے کر آئے، عبداللہ ابن مسعود لے کر آئے، عبداللہ ابن عمر لے کر آئے، عبداللہ ابن عمر لے کر آئے، ایسا ایمان لاؤ، فقد اہتدوا، تب کامیاب۔ زبان سے بولو گے، عمل میں نہیں ہے، تو پھر تو اس ایمان پر کوئی کامیابی نہیں ہونے والی ہے، اللہ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وعد اللہ، سورہ نور کے اندر ہے 18ویں پارے میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم لوگوں میں سے ان سے وعدہ کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، لا یستخلفنہم فی الارض،
کہ دنیا میں ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، کیا اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ انک لا تخلف المیعاد۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت اور ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ کر کے وعدہ تو وہ توڑتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ تو بے عیب ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ایمان لاؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، تو ایمان بھی لائے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وعدہ ہے کہ ہم غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ جیسا ایمان چاہتا ہے ویسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے نزدیک جیسا ایمان معتبر ہے، اللہ جیسے ایمان چاہتا ہے، اللہ کیسا ایمان چاہتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ ابو بکر والا ایمان چاہتا ہے، عمر والا ایمان چاہتا ہے، عثمان والا ایمان چاہتا ہے، علی رضی اللہ عنہم ان جیسا ایمان چاہتا ہے۔ اور آج ہم موہن بھاگوت کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم ایمان والے ہیں، RSS والے کو دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں کہ ان سے بڑے ہم ایمان والے ہیں، جوا کھیلنے والے کے مقابلے میں سوچ رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ہمارے پاس ایمان ہے، شراب پینے والے کو دیکھ کر ہم سوچیں ان سے بڑا ہمیں ایمان ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے مقابلے میں ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی برابری نہیں ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تو وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے۔ کیا بات ہے کہ آج نیتاؤں کا چمچہ بننے پر ہم فخر کرتے ہیں، ان کی غلامی کرنے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ جیسا ایمان چاہتا ہے، رسول اللہ جیسا ایمان والا ہمیں بنا کر کے گئے تھے، ہمارے اندر ان ایمان کی تو کوسوں دور ان ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو نور ہم نے نازل کیا ہے اس نور پر، یعنی قرآن پر۔ قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن کے جتنے احکام بیان ہوئے ہیں ان پر لاؤ۔ ایسا نہیں کہ ممبر پر چڑھ کر امام صاحب نے کہا سود کی یہ خرابی ہے، چائے کی دکان میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ آج کل تو سب کوئی سود لیتا ہے، امام کو کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا اگر سود لینے والے بن جائے تو اس کی وجہ سے قرآن کا حکم نہیں بدل سکتا ہے۔ سود لینے پر، سود دینے پر جو وعید ہے اللہ کی، وہ وعید ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ سود لینے والے دینے والے ہو جائے اس کا گناہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسا ایمان ہے کہ سود کی حرمت پر یہاں امام بیان کرے قرآن سے اور حدیث سے، اور آپ وہاں جا کر کے چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے کہیں کہ سود کے متعلق بیان کر رہا، کون سود نہیں لے رہا ہے؟ تو سود لینے سے کیا سود حلال ہو جائے گا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہاں کی بات کر رہا ہوں، تحقیق کی بات کر رہا ہوں۔ کون سے کونے میں ایمان ہے بھائی؟ ڈھونڈو، سیٹلائٹ کے ذریعے سے ڈھونڈو، سرچ کر کے ذریعے سے ڈھونڈو، گوگل میں جا کر کے اپنے ایمان کو اور اپنے دل کو وہاں ہاتھ کو فٹ کر کے جو ہے سوچو کہ کون سے دل کے کونے میں، 7 کوٹھی میں سے کون سے میں ایمان بچا ہوا ہے جو سود کی حرمت کے متعلق، سود کے وعید کے متعلق آپ کے کان برداشت نہ کرے۔ تو کون سا ایمان ہے آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں کون سا ایمان ہے؟ آپ کون سے مومن ہیں؟ کس زمانے کے مومن ہیں آپ؟ کون سے قرآن پر ایمان لاتے ہیں؟ کس نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں آپ؟ کہ سود کے متعلق بیان ہو جو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس کے وعید کے متعلق آپ کو سن کر کے سر جھکانا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا، یہ رسول اللہ کا پیغام آ گیا، ان کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ امام کے پیچھے لگنا چاہیے کہ نہیں امام صاحب آپ سود کے متعلق بیان نہیں کریں گے، یہ کہنا چاہیے۔ ایسے ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ رہے گا؟ ارے بولو بھائی، اس ایمان پر اللہ حکومت دے گا، خلافت دے گا، اللہ اس حکومت پر بادشاہت عطا کرے گا؟ پہلی بات ایمان لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہوا۔ دوسرا ہوا رسول اللہ کا ادب کرو، رسول اللہ کا
ادب کرو. اب رسول تو ہمارے درمیان ہے نہیں کہ کیسے ادب کریں گے؟ جیسے ہمارے گھر میں کوئی آیا آدمی، ہم اس کو ادب کے لیے، احترام کے لیے کرسی دیتے ہیں. اب رسول اللہ تو ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے کہ بھائی نکال کر کے رسول اللہ کو کیا کریں گے؟ کرسی نکال کر کے دیں گے، آئیے رسول اللہ بیٹھ جائیے. کتاب میں پڑھ رہا تھا، طائف کا واقعہ سنے کہ نہیں؟ رسول اللہ دعوت دینے کے لیے گئے تھے. طائف کے 3 بڑے بڑے لوگ تھے، تینوں بھائی تھے جو وہاں کے بڑے سردار تھے. ایک نے کہا کہ آپ جیسے آدمی کو اللہ نبی بنا کر بھیجا، کوئی دوسرا نہیں ملا تھا. تیسرے نے کہا آپ کے پیر میں چپل نہیں ہے اور آپ نبی بن کر آ گئے ہیں. چوتھے نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو میں جھوٹلا کر کے جو ہے جہنم نہیں خریدنا نہیں چاہتا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ایسے آدمی سے میں بات کرنا نہیں چاہتا. نکل گئے طائف سے نکل کر کے وہاں کے بدماش بچے، آوارہ بچے، اور پیچھے لگ گئے، پتھر مار کر کے آپ کو لہو لہان کر دیے. کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کتنی تکلیف دی. کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آج رسول اللہ زندہ ہو کر کے دنیا میں واپس آ جائے تو ہم لوگوں کے ایمان والوں کے جو کرتوت ہے نا، ایمان والے کے جو گناہ ہے نا، ہم اور آپ جو گناہ کر رہے ہیں مسلمان ہو کر کے، رسول اللہ کو ہماری حالت دیکھ کر کے، ہمارے اعمال دیکھ کر کے، ہمارے کردار دیکھ کر کے، ہمارا کیریکٹر دیکھ کر کے رسول اللہ کو اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوگی جو طائف والوں نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی تھی. نہیں سمجھ رہے ہو بات؟ تو رسول اللہ کا حق یہ ہے کہ جب یہ بات آ جائے کہ حدیث میں یہ ہے تو بس سر جھکا دے. وہاں پر رسول کا حق کیا ہے؟ جب آ جائے کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، رسول نے یہ فرمایا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سر وہاں پر جھکا دینا چاہیے. چوتھا حق یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ. کیسے محبت کریں گے؟ رسول تو یہاں پر موجود نہیں ہیں. جب رسول کا فرمان ہمارے سامنے آئے تو اس کو دل و جان سے ہم لگانے والے بن جائیں، اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے، رشتہ داری قربان کرنے کے لیے، دوست کی دوستی قربان کرنے کے لیے، دولت کی محبت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ نہیں، یہ رسول اللہ کی محبت ہے، یہ ہے رسول اللہ کی محبت. اور چوتھی چیز ہے اطاعت. رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور ایک قرآن کی آیت میں ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اور جس نے رسول کے حکم سے منہ پھیر لیا. پنچایت میں گئے، فیصلہ کرنے میں لے گیا مڈل، وہاں قرآن اور حدیث کو الگ ہٹ کر کے، جب قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو مڈل کس نے بنا دیا؟ جب قرآن اور حدیث نہیں جانتے ہو تو پھر فیصلہ کرنے والا حق تم کے کس نے دے دیا؟ جب قرآن کا علم نہیں ہے، فقہ نہیں جانتے ہو تو بیچار میں جو ہے پنچایت میں فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ گمراہ ہے، گمراہی پھیلاؤ گے وہاں پر جا کر کے. انصاف تو ہے نہیں، نا انصافی کرو گے وہاں پر جا کر کے. تو جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو یہ رسول اللہ کی محبت ہو. چوتھی چیز رسول اللہ کی اطاعت ہو، یہ جو ہے. اور پانچویں چیز ہے کہ کثرت سے رسول اللہ پر درود پڑھا جائے. کیا پڑھا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھے گا. سب سے زیادہ نبی پر کثرت سے. کتنا درود پڑھنا چاہیے؟ کم سے کم دن میں 200 مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے. کتنا مرتبہ؟ ایک پیر تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے اندر ان کا مزار بھی ہے، نظام الدین مرکز سے تھوڑا سا آگے. آج تو لوگوں نے جو ہے وہاں پر بدعتوں کا اور پتہ نہ کیسے کیسوں کا، میں خود بھی گیا ہوں وہاں پر، جو حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں کا، اللہ ہی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان خواتین کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. کتنے مرتبہ؟ ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے پہلے ولی کی خصلت اپناؤ کہ ولی ایسے ولی نہیں بنتا، اللہ کے محبوب ایسے نہیں بنتا. وہ اپنی خواہش کو، اپنی
تمنا کو، ہر چیز کو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق قربان کر دیتے ہیں، تب جا کر کے ولی بنتا ہے۔ یہ 5 باتیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے۔ ان میں سے آخری باتیں آئی کہ رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھنا، اور خاص کر کے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو جہاں پر بھی درود پڑھتا ہے، اگر وہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے ان کے درود کو لے کر کے میری قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پہاڑ گاؤں سے فلاں کا لڑکا فلاں آدمی نے آپ پر درود بھیجا ہے یا رسول اللہ، آپ ان کے درود کو قبول فرما لیجئے۔ ارے 5 لاکھ روپے ہوگا تب نہ جاؤ گے حج کرنے کے لیے، 1 لاکھ روپے ہوگا تب نہ جاؤ گے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں ڈائریکٹ کہو گے کہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، آپ پر درود اور سلام ہو اللہ کے رسول، ڈائریکٹ جا کر کے کہو گے یہاں پر پڑھو اور فرشتہ لے جا کر کے وہاں پر تمہارا نام پیش کریں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ لوگوں کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔